بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ان سے بہت آگے نکل چکا تھا، دوڑتا ہوا سڑک پر پہنچ گیا تھا۔ پھر اس نے اسی طرح دوڑتے ہوئے خود کو ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا دیا۔ ماں باپ کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ گاڑی نے ٹکر مار کر اسے دور اچھال دیا تھا۔ وہ دور تک لڑکتا ہوا سڑک کے کنارے پہنچ گیا، بری طرح لہولہان ہو گیا تھا۔ انصاف کا تقاضا یہی تھا، اب وہ بھی اسے اندھی خاتون کی طرح ہسپتال میں آرام فرمانے والا تھا۔ فہمی اور علی نے دوسرے ممالک کے بینکوں سے رابطے کیے۔ اندھے ہر ملک میں ہوتے ہیں اور وہ سب ہی بینائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ایسے نابینا ضرورت مندوں کی طویل فہرست ہر ملک کے بینکوں میں ہوتی ہے۔ ان سب کو ان کی باری کے مطابق آنکھوں کی بینائی ملتی ہے۔ ہماری دنیا میں ایسے لوگ کم ہیں جو اپنی موت سے پہلے اپنی آنکھوں کا عطیہ دینے کی وصیت لکھ دیتے ہیں، اس لیے بینائی حاصل کرنے کے لیے نابینا حضرات طویل عرصے تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ علی اور فہمی ٹیلی پیتھی کے ذریعے پہلے اس خاتون کی باری لا سکتے تھے اور جو اصل حقدار ہوتا اسے خاتون کے نمبر کے مطابق پیچھے کر سکتے تھے، لیکن یہ ایک حقدار کے ساتھ سراسر ناانصافی ہوتی، وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، مجبور ہو گئے تھے۔ فہمی نے کہا، میں صبح خاتون سے ملنے گئی تھی، اسے ہلکا سا بخار تھا، ہمیں اس کی خیریت معلوم کرنا چاہیے۔ وہ دونوں اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے دماغ میں پہنچے۔ پتا چلا اب اسے بخار نہیں ہے۔ وہ بستر کے سرہانے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب دو افراد کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک ڈاکٹر تھا۔ وہ خاتون سے کہہ رہا تھا، یہ مسٹر سرفراز خان ہیں، بہت بڑے سماجی کارکن ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں۔ خاتون نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، افسوس، میری ضرورت ایسی ہے جو مقدر کی منظوری سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، تم سے کئی بار کہہ چکی ہو کہ اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو۔ سرفراز صاحب کوشش کریں گے تو تمہیں ایک ہفتے کے اندر آنکھوں کا عطیہ مل جائے گا۔ خاتون نے خوش ہو کر پوچھا، سچ؟ میں ڈاکٹر ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ مسٹر سرفراز خان بڑے وسیع ذرائع کے مالک ہیں۔ خاتون نے کہا، سرفراز صاحب، میں آپ کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن آپ میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے آپ بھی اپنی زبان سے کہہ دیں، کیا مجھے بینائی مل جائے گی؟ سرفراز خان نے کہا، ضرور ملے گی، لیکن کسی سے آنکھوں کا عطیہ حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی رقم اسے دینی پڑتی ہے۔ میرا بیٹا مجھے رقمیں بھیجتا رہتا ہے، میں نے 1,00,000 روپے جمع کر لیے ہیں۔ 1,00,000 کچھ نہیں ہوتے۔ جب بازار سے مال غائب کر دیا جاتا ہے تو وہ مال چور دروازے سے بلیک میں ملتا ہے اور بھاری قیمت پر ملتا ہے۔ وہ خاتون ذرا مایوس ہوئی، اس کے پاس وہی 1,00,000 روپے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ غریب ہے، اس سے زیادہ رقم اس کے پاس نہیں ہے، لیکن فہمی اور علی بڑی دیر سے سوچ رہے تھے کہ سرفراز خان کیا چیز ہے اور آنکھوں کا عطیہ ایک ہفتے کے اندر کہاں سے لے آئے گا۔ یہ تجسس میں مبتلا کرنے والی بات تھی۔ وہ سرفراز خان کی اصلیت بعد میں معلوم کر سکتے تھے۔ پہلے فہمی نے خاتون کی زبان سے کہا، میں اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے کہیں سے بھی زیادہ رقم حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ آپ یہ تو بتائیں کتنی رقم کی ضرورت ہوگی؟ رقم بہت زیادہ ہے، 5,00,000 روپے۔ 5,00,000 تو بہت ہوتے ہیں، پوتے کو دیکھنے کے لیے کم ہوتے ہیں۔ آپ درست کہتے ہیں، میں کل صبح تک 5,00,000 روپے کا انتظام کر لوں گی۔ ان کی گفتگو کے دوران میں فہمی اور علی اپنی کوٹھی میں تھے۔ وہ کوٹھی سے نکل کر کار میں آئے اور ہسپتال کی طرف جانے لگے۔ وہ اپنی آنکھوں سے سرفراز خان کو دیکھنا چاہتے تھے۔ فہمی نے علی سے پوچھا، تم نے سرفراز خان کی آواز سنی ہے؟ کیا اس کے دماغ میں جاؤ گے؟ مجھے شبہ ہے اس کا تعلق ایسی انڈر گراؤنڈ مافیا سے ہے جو انسانی اعضاء فروخت کرنے کا کاروبار کرتی ہے۔ ایسی بڑی تنظیموں کے افراد ٹیلی پیتھی جانتے ہیں یا پھر یوگا کے ماہر ہوتے ہیں۔ اگر وہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس کرے گا تو محتاط ہو جائے گا، پھر ہمارے ہاتھ نہیں آ سکے گا۔ وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ اس وقت تک سرفراز خان جا چکا تھا، ڈاکٹر بھی نہیں تھا۔ خاتون تنہا بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس نے بے اختیار 5,00,000 روپے ادا کرنے کی حامی کیوں بھر لی؟ وہ کل صبح تک اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے گی؟ انہوں نے خاتون کے پاس آ کر اس کی خیریت پوچھی۔ خاتون نے کہا، خدا کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، تم دونوں صبح و شام میرے پاس آتے ہو، میرے علاج کے تمام اخراجات برداشت کرتے ہو، میں تم لوگوں کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ احسان کی بات نہ کریں، یہ بتائیں پریشان کیوں ہیں؟ یہ تم نے کیسے سمجھا کہ میں پریشان ہوں؟ آپ کے چہرے سے صاف ظاہر ہے۔ علی نے کہا، ہم
آپ کے کام آ رہے ہیں، شاید آپ نہیں چاہتی کہ اپنی پریشانی بتا کر ہمیں مزید پریشان کریں۔ فہمی نے کہا ہم آپ کو اپنی ماں سمجھ کر آتے ہیں، کیا آپ ہمیں اپنی اولاد کی طرح نہیں سمجھتی ہیں؟ بیٹی میں تم دونوں کو اولاد سے بڑھ کر سمجھتی ہوں، تو پھر بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نہیں ہے، خواہش ہے، پوتے کو آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش جو کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ اس لیے کہ آنکھیں بہت مہنگی ہیں۔ یہاں کے ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک صاحب آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتے کے اندر آنکھوں کا عطیہ دلا سکتے ہیں، لیکن 5 لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے۔ علی نے کہا ماں جی یہ کون سی بڑی بات ہے، کل صبح آپ کو 5 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ خاتون کا منہ حیرت سے کھل گیا، اس کے چہرے سے بے یقینی جھلک رہی تھی۔ پوچھا 5 لاکھ روپے اتنی جلدی، یعنی کہ کل صبح مل جائیں گے؟ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ بیٹے میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، تمہاری شخصیت سے اور تمہارے نیک اعمال سے اندازہ لگایا ہے کہ کسی شریف اور دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن میں تمہاری کوئی سگی نہیں ہوں، صرف منہ بولی ماں ہوں اور کوئی نہیں ہوں۔ پھر بھی تم مجھے 5 لاکھ دو گے؟ ہم نے آپ کو زبان سے نہیں دل سے ماں کہا ہے، آپ تمام فکر اور پریشانیاں دل سے نکال دیں، کل صبح آپ کو یہ رقم مل جائے گی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں دل سے دعائیں دینے لگی۔ علی وہاں سے اٹھ کر ڈاکٹر کے چیمبر میں آیا۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا ڈاکٹر کسی مریض سے باتیں کر رہا تھا اور سگار پی رہا تھا۔ تمباکو نوشی کرنے والے یوگا کے ماہر نہیں ہوتے۔ علی آسانی سے اس کے دماغ میں پہنچ گیا، پھر اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ سب اسے ڈاکٹر بیگ کہتے تھے، یوں تو وہ اپنے شعبے میں اور اونچی سوسائٹی میں ایک معزز ڈاکٹر کہلاتا تھا، لیکن اس کا تعلق انڈر گراؤنڈ مافیا سے تھا۔ وہ بڑی رازداری سے مافیا کے سربراہ جی کاک کے لیے کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر کے خیالات یہاں تک پڑھ کر علی کو خوشی ہوئی کہ جی کاک تک پہنچنے کا ایک راستہ نکل رہا ہے۔ اس کے خیالات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرفراز خان اس مافیا کا ایجنٹ ہے۔ وہ بڑے بڑے دولت مند جو دل کے مریض ہوتے تھے یا جن کے گردے نکارہ ہوتے تھے یا جن کی بینائی جاتی رہتی تھی، ان سے سرفراز خان رابطہ کرتا تھا اور ان سے بھاری رقمیں لے کر ان کے لیے حسب ضرورت دل، گردے اور آنکھیں مہیا کرتا تھا۔ علی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سرفراز خان ہی مختار شاہ ہو سکتا ہے۔ اس کے چور خیالات پڑھنے کے بعد اس کی اصلیت معلوم ہو سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر کے خیالات پڑھنے سے پتا چلا کہ سرفراز خان شراب اور شباب سے پرہیز کرتا ہے اور کچھ پراسرار سا ہے۔ اکثر ڈاکٹر کے دل کی باتیں سمجھ لیا کرتا ہے۔ اس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ سرفراز خان ٹیلی پیتھی جانتا ہے، یقیناً یوگا کا ماہر ہوگا، علی کو دماغ میں نہیں آنے دے گا۔ اس نے فہمی کو یہ باتیں بتائیں۔ وہ بولی میں ابو کے قاتل کو اس کے برے انجام تک پہنچانے کے لیے بے چین ہوں۔ میرا بھی ذہن یہی کہتا ہے کہ یہ کمبخت مختار شاہ ہے، لیکن ہم ذرا صبر و تحمل سے سرفراز خان کی اصلیت معلوم کریں گے۔ سرفراز خان اور مختار شاہ اگر دو الگ شخصیتیں ہیں، تب بھی سرفراز خان کے ذریعے مختار شاہ تک پہنچ سکیں گے۔ ہمیں اسے بے نقاب کرنے کے لیے بڑی حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ حکمت عملی یہی ہو سکتی ہے کہ جی کاک تک پہنچنے کے لیے اس سے براہ راست یا بالواسطہ رابطہ رکھا جائے۔ وہ ہم سے منہ چھپانے والا بھی براہ راست رابطہ نہیں رکھے گا، خود بھی چھپے گا اور مختار شاہ کو بھی ہم سے چھپائے گا۔ اس کا دوسرا راستہ یہ تھا کہ اس سے بالواسطہ تعلق رکھا جائے۔ جی کاک انسانی اعضاء کو فروخت کرنے کا کاروبار کرتا تھا۔ علی نے فہمی سے کہا ہم دوسروں کو گاہک بنا کر سرفراز خان سے کاروباری سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ضرور جی کاک تک پہنچ جائیں گے۔ فہمی نے کہا ہم یہی کریں گے، اس خاتون کے ذریعے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، آئندہ بھی سرفراز خان کے لیے نیا گاہک پیدا کیا جائے گا۔ اس اسپتال میں ایک مریض تھا جس کا ایک گردہ بالکل نکارہ ہو چکا تھا اور دوسرا گردہ بھی صحیح طرح کام نہیں کر رہا تھا۔ علی نے اس شخص کے ذہن پر تنویمی عمل کے ذریعے یہ باتیں نقش کر دیں کہ وہ شخص ایک امیر کبیر بزنس مین ہے، اس کا کروڑوں کا بینک بیلنس ہے، وہ بڑی سے بڑی رقم ادا کر کے اپنے لیے گردے خرید سکتا ہے۔ دوسرے دن علی نے اس خاتون کو 5 لاکھ روپے لا کر دیے اور اسے تسلی دی کہ وہ مزید اخراجات کی پرواہ نہ کرے، اسے ضرورت کے مطابق رقمیں ملتی رہیں گی۔
ڈاکٹر اور سرفراز خان نے آ کر اس سے 5 لاکھ روپے لیے۔ سرفراز خان نے کہا تم نے وعدے کے مطابق اتنی بڑی رقم ادا کی ہے، میں 1 ہفتے کے اندر تمہارے لیے آنکھوں کا عطیہ لے آؤں گا۔ وہ وعدہ کر کے ڈاکٹر سے مصافحہ کر کے رقم لے کر اسپتال سے باہر آیا۔ علی اپنی کار میں بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ اپنی کار میں جانے لگا تو علی اس کا تعاقب کرنے لگا۔ لاہور کے بعض علاقوں میں ٹریفک کی بڑی بد نظمی ہے، کسی بھی چوراہے پر گاڑیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور آگے پیچھے اس طرح پھنس جاتی ہیں کہ نہ آگے بڑھنے کا راستہ کھلتا ہے نہ واپسی کا راستہ ملتا ہے۔ اس وقت سرفراز خان اس سے کچھ آگے تھا، اسے آگے بڑھنے کا راستہ مل گیا۔ علی کئی گاڑیوں کے پیچھے تھا، اسے راستہ نہ مل سکا، اس طرح وہ پیچھے رہ گیا۔ جب راستہ ملا تب تک سرفراز خان کہیں گم ہو چکا تھا۔ علی کو اندازہ تھا کہ ناکامی ہو سکتی ہے، اس لیے آئندہ سرفراز خان کو نظروں میں رکھنے کے انتظامات وہ کر چکا تھا۔ وہ مریض جس کے دونوں گردے نکارہ ہو چکے تھے، اس نے ڈاکٹر کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا میں کل تک دیوالیہ تھا لیکن اب میری کاروباری حالت سنبھل گئی ہے، مجھے لاکھوں روپے کا منافع ہو رہا ہے، اب میں بڑی سے بڑی رقم ادا کر کے اپنے لیے گردے خرید سکتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کی کاروباری حالت سنبھل گئی ہے، آپ کو لاکھوں روپے کے منافع کے ساتھ نئی زندگی بھی مل سکے گی۔ میں اخبارات میں اشتہار چھپوانا چاہتا ہوں کہ جو اپنا ایک گردہ فروخت کرنا چاہے گا اسے میں 2 لاکھ روپے دوں گا۔ ڈاکٹر نے کہا اخبارات میں اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آپ کے لیے 1 ہفتے میں گردوں کا انتظام کر دے گا۔ ایسی بات ہے ڈاکٹر، تو آپ میرے لیے گردوں کا بھی انتظام کریں اور آپریشن بھی، میں آپ کو منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ ڈاکٹر نے اسی دن سرفراز خان کو فون پر بتایا ایک نیا گاہک ہے، وہ اسپتال آ جائے۔ ڈاکٹر اس کا فون نمبر جانتا تھا، رہائش گاہ نہیں جانتا تھا، ورنہ علی اس کے دماغ سے اس کا پتہ معلوم کر کے اسے اس کے گھر کی 4 دیواری میں ٹریپ کر لیتا۔ سرفراز خان گردوں کے مریض کے پاس آ گیا، اس سے یہ طے کیا کہ وہ 2 گردوں کے 4 لاکھ لے گا اور وعدے کے مطابق 1 ہفتے کے اندر گردے سپلائی کرے گا۔ مریض نے وعدہ کیا کہ دوسری صبح وہ مطلوبہ رقم ادا کرے گا۔ علی نے اس بار اپنے چند اعلی کاروں کے ذریعے اس کی رہائش گاہ تک پہنچنے کا منصوبہ بنایا۔ دوسرے دن سرفراز خان جب 4 لاکھ روپے ایک بریف کیس میں لے جانے لگا تو علی کے تمام اعلی کاروں کو اس کی کار کا رنگ اور نمبر معلوم تھا۔ ان اعلی کاروں کی گاڑیاں اس کی کار کے آگے بھی تھیں اور پیچھے بھی۔ وہ ٹریفک کے ہجوم میں بھی ان کی نظروں میں رہا۔ وہ بے خبر تھا کہ اس کا تعاقب ہو رہا ہے اور آگے پیچھے چلنے والی گاڑیوں میں سے کچھ اسے گھیر رہی ہیں۔ وہ شہر کے باہر کہیں رہتا تھا۔ جب اس کی کار شہر سے باہر ملتان روڈ پر جانے لگی تو آگے جانے والی گاڑی نے راستہ روک لیا، پیچھے سے بھی ایک گاڑی نے واپس مڑنے کا راستہ بند کر دیا۔ وہ سب مسلح تھے، انہوں نے گاڑیوں سے اتر کر اسے گھیر لیا۔ ایک نے پوچھا اس بریف کیس میں کیا ہے؟ سرفراز نے فوراً ہی جی کاک کو خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کیا، باس گڑبڑ ہو گئی ہے، ڈاکوؤں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ جی کاک نے اس کے دماغ میں آ کر کہا وہ کئی ہیں بریف کیس، ان کے حوالے کر دو، ان میں سے کسی کی آواز اور لہجہ یاد رکھو، بعد میں انہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کر کے اپنی رقم واپس لے لی جائے گی۔ علی ایک اعلی کار کے دماغ میں تھا۔ اس اعلی کار نے ریوالور کا دستہ سرفراز خان کے سر پر زور سے مارا۔ وہ بری طرح زخمی ہو کر بولا مجھے مارتے کیوں ہو، میرا بریف کیس لے جاؤ، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ علی اپنا کام کر چکا تھا، اسے زخمی کر کے اس کے دماغ میں پہنچا تو اسے جی کا کی آواز سنائی دی، تم کس قسم کے ڈاکوؤں میں پھنس گئے ہو، کم وقت مال بھی چھینتے ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ وہ لوگ بریف کیس لے کر اپنی گاڑیوں میں چلے گئے۔ علی نے فہمی سے کہا سرفراز کے دماغ میں چلی آؤ۔ جی کاک اس سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ سرفراز کے دماغ میں آئی، اس کے سر پر ضرب لگائی گئی تھی، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ جی کاک کہہ رہا تھا کسی طرح کار ڈرائیو کرو اور کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر زخم کی مرہم پٹی کراؤ، اپنی دماغی توانائی بحال کرو ورنہ دشمن تمہارے دماغ میں گھس آئیں گے۔ فہمی اس کے چور خیالات پڑ رہی تھی۔ جی کاک نے مختار شاہ کا برین واش کیا تھا، اس کی پچھلی زندگی کو اس کے ذہن سے مٹا دیا تھا۔ اس کے چور خیالات میں بھی یہ بات نہیں رہی تھی کہ اس کا نام کبھی مختار شاہ تھا۔ وہ مایوس ہو کر علی سے بولی یہ مختار شاہ نہیں ہے، کیا تم اس کے چور خیالات پڑھ رہے ہو؟ ہاں، چور خیالات اسے سرفراز خان ثابت کر رہے ہیں، دماغ میں
چھپے ہوئے خیالات جھوٹ نہیں کہتے، لیکن تنویمی عمل کے ذریعے چور خیالات کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مختار شاہ اپنی پچھلی زندگی کی تمام باتیں اس کے ذہن سے مٹائی جا سکتی ہیں۔ وہ ڈاکٹر سے مرہم پٹی کرانے کے بعد اپنی کوٹھی میں آیا۔ جی کاک نے کہا، تمہارے کسی دشمن کو تمہاری اس دماغی کمزوری کا علم نہیں ہے، تم محفوظ ہو، خوب کھاؤ پیو، آرام کرو، شام تک تمہاری دماغی توانائی بحال ہو جائے گی۔ وہ اس کے دماغ سے چلا گیا۔ اس نے کچھ پھل کھائے، دودھ پیا، اس کے بعد وہ آرام سے لیٹ گیا۔ علی نے اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اس پر تنویمی عمل کرنے لگا۔ پہلے اس نے جی کاک کے تنویمی عمل کو مٹایا۔ اس کی یادداشت جب واپس آئی تو یہ راز کھل گیا کہ وہ مختار شاہ ہے۔ فہمی بھی اس کے دماغ میں موجود تھی۔ اس کی اصلیت معلوم ہوتے ہی اسے شدید غصہ آیا۔ وہ تنویمی عمل کے دوران میں اسے ہلاک کر سکتی تھی، لیکن وہ کوئی کام علی کے مشورے کے بغیر نہیں کرتی تھی۔ علی نے تنویمی عمل سے فارغ ہو کر کہا، اسے یوں ہی ہلاک کرو گی تو یہ مرنے کے بعد خاک میں مل جائے گا۔ اس کی موت سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اس کی آنکھیں اس خاتون کو اور دونوں گردے اس مریض کو دیے جائیں گے۔ یہ تمام عمر گناہ کرتا رہا، مرنے کے بعد اسے نیکی کمانے دو۔ جب وہ تنویمی نیند پوری کر کے بیدار ہوا تو تھوڑی دیر تک آنکھیں کھول کر چھت کو تکتا رہا اور سوچتا رہا کہ کہاں ہے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بہت عرصے تک خواب غفلت میں رہا ہے۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے ایک بڑا سا آئینہ تھا، اس میں سرفراز خان کا چہرہ نظر آ رہا تھا، جبکہ وہ خود کو مختار شاہ کی حیثیت سے پہچان رہا تھا۔ علی نے اس کی سوچ میں کہا، ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، جی کاک نے میری آواز اور لہجہ بدلنے کے علاوہ چہرہ بھی بدل دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اس کے تنویمی عمل کا اثر ختم ہو چکا ہے، اسی لیے مجھے اپنی اصلیت یاد آ رہی ہے۔ اوہ گاڈ، پتہ نہیں میں کتنے دنوں سے خود کو اور اپنی زیبا کو بھولا ہوا ہوں۔ تم اپنی موت کو بھی بھولے ہوئے تھے۔ وہ اپنے اندر فہمی کی آواز سن کر چونک گیا، سہم کر بولا، تم نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا؟ جیسے موت اپنے شکار کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ تم زندہ رہنے کی جتنی کوششیں کر سکتے تھے کر چکے ہو۔ اب نہ تمہیں فرار کا کوئی راستہ ملے گا اور نہ جی کا تمہیں چھپا سکے گا۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے جی کاک کو مخاطب کیا، باس میں بڑی مصیبت میں ہوں، مجھے بچاؤ۔ جی کاک نے حیرانی سے پوچھا، تم تو مختار شاہ کے لب و لہجے میں بول رہے ہو۔ میں مختار شاہ ہوں، اپنے لہجے میں ہی بولوں گا۔ علی نے تمہارے تنویمی عمل کو میرے برین سے واش کر دیا ہے۔ اوہ گاڈ، علی تمہارے اندر کیسے پہنچ گیا؟ باس یہ تو وہی جانتا ہے، مگر فہمی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ فہمی سے پہلے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر اب تمہیں چھپاؤں گا تو وہ دونوں میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ باس یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارا خدمت گزار اور وفادار ہوں۔ مجھے ایسا وفادار نہیں چاہیے جو اپنے ساتھ ہماری موت بھی لائے۔ میں نے ساری زندگی لارڈز کی اور تمہاری خدمت کی ہے۔ ان خدمات کی عوض مجھے بچانے کی کوئی تدبیر کرو۔ کیا خاک تدبیر کروں؟ کیا یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ فہمی اور علی یہاں چھپے ہوئے ہماری باتیں سن رہے ہیں؟ انہیں سننے دو، تم میری فکر کرو، مجھے اپنی فکر ہے۔ پتہ نہیں وہ کتنے عرصے سے تمہارے دماغ میں چوپ چاپ آتے رہے ہیں اور تمہارے ذریعے ہمارے اہم منصوبے معلوم کرتے رہے ہیں۔ آئندہ میرے پاس نہ آنا، میں جا رہا ہوں۔ علی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری تلاش میں کتنے ہی دن ضائع کیے ہیں، اب تم بھی چھپ نہیں سکو گے۔ مسٹر علی، میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ انسانی عذاب فروخت کرنے والا سب کا دشمن ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں تو میں یہ کاروبار چھوڑ دوں گا، کوئی دوسرا دھندا کروں گا۔ علی نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم یہ کاروبار چھوڑ دو، میں اس کاروبار میں تمہارا شریک رہنا چاہتا ہوں۔ وہ حیرانی سے بولا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو کیا دنیا کا کوئی مجرم یقین نہیں کرے گا کہ آپ ایسے کاروبار میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر تم کچھ عرصہ تک زندہ رہنا چاہتے ہو تو میری بات کا یقین کر لو، مجھے آنکھوں کی اور گردوں کی ضرورت ہے، تم یہ چیزیں مجھے سپلائی کرو گے۔